السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس انصاری رقیہ سنٹر میں حیدرآباد کے اندر 2 روزہ جو رقیہ پڑھنے کا پروگرام تھا، ہفتہ اور اتوار کو بخوبی بحسن خوبی اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن رقیہ پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر، جن کے آنکھوں پہ چیزیں آ رہی ہے اور بھیجی ہوئی چیز ایسے ہی جو ہے نا پکڑی ہوئی چیزیں آ رہی ہے، لیکن وہ چیز کا تعلق ان کے صرف جسم سے نہیں ہے، ان کے جسم سے نہیں ہے، ان کے جسم میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کا تعلق اس کے گھر سے، ان کے گھر سے بھی ہے۔ وہ چیز گھر میں اپنا مقام بنا چکی ہے۔ تو جو حضرات بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس گھر میں آنے کے بعد پریشان ہو رہا ہوں، گھر میں بھی شیاطین رہتے ہیں، گھر میں بھی جنات رہتے ہیں، گھر میں بھی خبیث ترین چیز رہتی ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے یا پھر کسی راقی کے پاس یا کسی معتبر عالم یا کہ عامل کے پاس آپ جو ہے نا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایسے ایسے جناتی معاملات ہیں، ہو بھی سکتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ حدیث سے دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو جب آپ اور آپ کے صحابہ واپس آئے غزوے سے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جب آئے اپنے مکان پر تو دیکھا کہ مکان میں ان کے گھر والے، یعنی کہ ان کی اہلیہ محترمہ، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ گھر کے باہر ہے۔ تو یہ صحابی غزوے سے آئے اور نئی شادی تھی، ان کی غیرت جاگ گئی، عرب کی غیرت جاگتے ہی کہا کہ آپ باہر کیوں ہیں؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اندر جا کے دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ جا کے دیکھے تو جس جگہ پہ بیٹھنے کا جو مقام تھا، لیٹنے آرام کرنے کا، اس جگہ پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ صحابی جو ابھی آئے تھے جنگ سے، تو فوراً تلوار نکالے اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیے، اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ اس سانپ کی وجہ سے میری گھر والی گھر سے باہر ہے، گھر سے باہر آنے پہ مجبور ہو گئی ہے، لہذا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اگلا جو ٹکڑا ہے، یعنی کہ سانپ کے منہ کی طرف کا حصہ اس صحابی کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے سانپ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ شکایت، یہ چیز، یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ گھر میں رہنے والا سانپ اصل میں جن تھا۔ پھر اس وقت اللہ کے نبی نے ہدایت دی، 2 چیزوں کا حکم دیا۔ آپ سانپ کو مارنے سے پہلے یہ کہیے کہ اگر تو جن ہے یا کوئی اور ملامت ہے تو نکل جا، ورنہ نہیں تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، اس طریقے کا حکم دیا جائے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دھاردار چیز سے، کٹنے والی چیز سے سانپ کو ہرگز نہ مارا جائے جس سے 2 ٹکڑے ہو جائے، بلکہ لکڑی وغیرہ سے ایسے مارا جائے جس سے اس کا چمڑا نہ کٹے اور اس کی جان نکل جائے۔ ایسی چیزوں سے سانپ کو مارنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر بھی ناپاک جنات رہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب کبھی میری امت گھر کے اندر آئے گی، جنات کو مخاطب کر کے کہ تم یہاں سے نکل جانا، میری امت یہاں پر رہے گی، جہاں پہ بھی میری امت مکان بنائے گی، رہے گی، تو تم ان مقامات کو چھوڑ کر قبرستانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، سمندروں کے اندر، بیابان کے اندر، گھاٹیوں، سمندر کے وادیوں کے اندر تم کو رہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی جنات رہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حضرات آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات کی بھی خبر رکھیں۔ اگر گھر کا ایسا کچھ مسئلہ ہے جس کے اندر ناپاک جنات ہے، تو الحمدللہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اس گھر کا کام بھی کیا جائے گا، اور اس گھر کے اندر سے ان ناپاک طاقتوں کو بھی انشاءاللہ ہمارے پاس نکالنے کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔